بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف، حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، رآ عامر بن ربیعۃ سہل بن حنیف، کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو دیکھا، یغتسل، جب کہ وہ غسل کر رہے تھے، فقال، تو انہوں نے کہا، عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھ کر کہا، واللہ ما رأیت کالیوم ولا جلد مخبأۃ، کہ اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی پردہ نشین عورت کی بھی چمڑی اتنی خوبصورت نہیں دیکھی۔ قال، ابو امامہ کہتے ہیں، فلبط سہل، کہ اچانک اسی وقت فوراً سہل بن حنیف زمین پر گر گئے، فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سہل بن حنیف کو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، فقیل لہ، یا رسول اللہ، هل لک فی سہل بن حنیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے پاس سہل بن حنیف کا کوئی علاج ہے؟ واللہ ما یرفع رأسہ، اللہ کی قسم یہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل تتہمون لہ احدا، کیا تم سہل کے بارے میں کسی پر تہمت لگاتے ہو، مطلب کسی کے بارے میں بدگمانی ہے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، کیا کسی پر الزام لگاتے ہو ان کو نظر لگانے کا؟ فقالوا نتہم عامر بن ربیعۃ، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم لوگ عامر بن ربیعہ کو اس بارے میں متہم ٹھہراتے ہیں، ان پر ہمیں گمان ہے۔ قال، تو ابو امامہ صحابی کہتے ہیں، راوی رضی اللہ عنہ، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فتغلظ علیہ، اور ان کو ڈانٹا، وقال، اور کہا، علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اللہ برکتا، بارک اللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دے دی؟ اغتسل لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کے لیے دھو، فغسل لہ عامر وجہہ ویدیہ ومرفقیہ ورکبتیہ واطراف رجلیہ وداخلۃ ازارہ فی قدح، پھر عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ، اپنی دونوں کوہنیاں، اپنے دونوں گھٹنے اور اپنے دونوں پیروں کے کنارے، انگلیوں کی طرف کا حصہ، وداخلۃ ازارہ، اور اپنی ازار کا اندرونی حصہ ایک برتن میں دھویا، ثم صب علیہ، پھر وہ پانی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ پر ڈالا گیا، فراح مع الناس لیس لہ بأس، تو وہ اٹھ کر لوگوں کے ساتھ ایسے چل پڑے جیسے کہ کبھی ان کو درد تھا ہی نہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے، اور شرح السنہ میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ اضافہ اور بھی ہے، قال، کہ انہوں نے کہا، ان العین حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، توضأ لہ، تم اس کے لیے وضو کرو، فتوضأ لہ، تو انہوں نے ان کے لیے وضو کیا، وضو کرنے سے مراد وہ خاص اعضاء کا دھونا۔ آج کی درس حدیث میں ایک واقعہ بتلایا گیا ہے، اس واقعے میں دراصل اگر کسی کو نظر لگ جائے اور نظر لگانے والے کا ہمیں پتہ ہو، گمان ہو کہ فلاں نے نظر لگائی ہے، تو ایسے وقت میں کیا علاج کرنا چاہیے، وہ علاج اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے۔ نظر لگنے کے سلسلے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ نظر لگانے والے کا پتہ ہے، یا تو یہ کہ نظر لگانے والے کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، دو ہی باتیں ہیں بس۔ اگر نظر لگانے والے کا پتہ ہو تو یہ علاج ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہے یہ علاج؟ کیا طریقہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ فلاں کی وجہ سے نظر لگی ہے،
تو فلاں شخص کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اپنے خاص خاص اعضاء کو دھوئے، چہرہ دھوئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئے، گٹوں تک ہاتھوں کو دھوئے، پھر خالی کوہنیوں کو دھوئے، گھٹنوں کو دھوئے، اپنے پیروں کو، پنجوں کو دھوئے، پھر ازار کا اندرونی حصہ، لنگی، پاجامہ، پینٹ کا اندرونی حصہ وہ دھوئے۔ وہ سارا پانی ایک برتن میں جمع کیا جائے، پھر وہ برتن کا پانی لے کر کے اس بیمار پر ڈالا جائے۔ یہ طریقہ ہے علاج کرنے کا، نظر بد کے علاج کا۔ کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ یہ سارا عمل کس ترتیب پر کرنا چاہیے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی کے بارے میں نظر لگانے والے کا پتہ ہو کہ فلاں نے نظر لگائی ہے، اس طریقے کو عمل میں لانے کا، یعنی اس طریقے پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑا برتن لیا جائے اور وہ برتن زمین پر نہ رکھا جائے، نیچے نہ رکھا جائے، وہ برتن زمین سے اوپر ہاتھوں میں وغیرہ پکڑا جائے۔ پھر اس کے بعد جس شخص کے بارے میں گمان ہے کہ اس نے نظر لگائی ہوگی تو اس شخص کو کہا جائے کہ وہ یہ سارے عمل کرے۔ وہ کیسے کرے گا؟ وہ پہلے ہاتھ میں چلو میں پانی لے گا، لے کر کے کلی کرے گا، کلی کا پانی اسی میں ڈالے گا، اسی برتن میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے کہیں گے کہ وہ پانی لے، وہی پانی اس میں کا پانی لے کر اپنا چہرہ دھوئے، وہ پانی بھی اسی کے اندر گرے۔ پھر وہ سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ سے پانی لے کر سیدھے ہاتھ کو گٹوں تک دھوئے۔ پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر کوہنی کو دھوئے، کوہنی خالی، بیچ کا حصہ نہیں دھونا ہے۔ پھر الٹے ہاتھ میں پانی لے کر سیدھے ہاتھ کی کوہنی کو دھوئے۔ پھر اس کے بعد اسی ترتیب پر دائیں ہاتھ کے پانی سے بائیں پیر کا گھٹنا، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں پیر کا گھٹنا، اس کو دھوئے، گھٹنوں کو خالی۔ پھر اس کے بعد دونوں پیروں کو دھوئے، وہ سارا پانی اسی کے اندر گرے۔ پھر جس نے نظر لگائی تھی اس کے ازار، لنگی، پاجامہ، پینٹ جو بھی ہے، اس کے اندرونی حصے کو بھی دھوئیں۔ اندرونی حصہ کیا مطلب ہے؟ اندرونی حصے کا مطلب یہ کہ ایک تو باہر کا حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا اندر کا حصہ جو چمڑے سے لگتا ہے، کپڑے کا اندر کا حصہ، یہ مطلب ہے۔ بعض علماء نے اس کا دوسرا مطلب بھی لکھا، داخلۃ الازار، ازار کا اندرونی حصہ، اس سے مراد لکھا ہے کہ شرمگاہ کو دھوئے، وہ بھی پانی اسی کے اندر گرے۔ دونوں قول لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ تو بہرحال اکثر علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے کپڑے کا وہ حصہ جو چمڑے کو لگتا ہے، تو اس کو دھوئے، اندرونی حصے کو۔ کیسے دھوئیں؟ اس کو اس طرح گیلا کریں کہ اس کا پانی بھی اس کے اندر گرے۔ پھر وہ سارا پانی بیمار کے پیچھے سے اس کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے، پورا پانی بہایا جائے۔ یہ طریقہ ہے علاج کرنے کا۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو وضو کرانے کا بھی یہی مطلب ہے، پورا شرعی وضو نہیں کرنا ہے، یہی سارے چیزوں کو دھونے کا مطلب ہے، وضو کرنا بھی۔ اس طریقے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا کہ صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب یہاں رک کر کے ایک سوال ہوگا، بھئی یہ طریقے میں کیا حکمت ہے؟ یہ طریقہ کیوں بتایا گیا؟ کیا لاجک ہے اس کے اندر؟ لاجک سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں جس کو مان لینا ہے بس، اس کے اندر کیوں، کیسے، وہ ہضم ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ بہت سارے اسلام کے ایسے احکامات ہیں جو بس مان لینا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اور ماننے والے کا نام مسلمان ہے، فائدہ ہوتا ہے بس۔ تو یہ ہو گیا طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقے کو ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کسی کے بارے میں گمان ہو، اچھا ہمیں کیسے گمان ہو؟ اگر ہم کسی کو کہیں تم نظر لگائے، بول تو انہیں آ کے ہمارے اوپر اڑی پڑتا، پھر میرے اوپر کوئی الزام لگا رہے ہیں، ایسا ہم کیسے سمجھیں؟ سمجھنے کا طریقہ، ہم نے اگر دیکھا ہے، ہم نے اگر کانوں سے سنا ہے کہ کسی کو دیکھ کر کسی نے کہا ارے کیا خوبصورت ہے بھائی، ارے کیا مست ہے بھائی، کیا اچھا دکھ رہا، اور بارک اللہ، ماشاء اللہ کچھ بھی نہیں کہا، تو ویسے، اور اس کے فوراً بعد، چند لمحوں بعد، ایک آدھ گھنٹے بعد وہ شخص بیمار پڑ گیا، تو اس کے بارے میں گمان ہے، اس کو بلایا جائے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نظر لگانے کے بارے میں وضو کرنے کے لیے کہا جائے تو تم وضو کر دو، مانے وہ اعضاء کو دھو کر دے دو، اس میں تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کر کے دے دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طریقہ ہے، مگر عام طور سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہے کس نے نظر لگائی۔ اب کیا کریں؟ اگر نظر لگانے والے کا پتہ نہ ہو کس نے نظر لگائی ہے تو کیا علاج ہوگا بری نظر کا؟ تو اس سلسلے میں 2-3 دعائیں ہیں، وہ دعائیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو دعا جو حدیث میں خاص طور سے اسی کے لیے آئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ایک دعا ہے۔
خود پڑھ رہا بندہ جس کو نظر لگی تو اعوذ پڑھنا. اگر ہم دوسرے کے واسطے پڑھ رہے, جس کو نظر لگی انہیں نہیں پڑھ رہا, کوئی دوسرا اس کے لیے پڑھ رہا, تو پڑھنا اعیذ. اعیذ یہ یاد رکھیے, اعوذ خود پڑھ رہے تو, اعیذ دوسرے کے لیے پڑھ رہے تو, ٹھیک ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یا اس کو یوں پڑھیے, اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ایک دعا یہ پڑھنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. دوسرا, قرآن کریم میں 29ویں پارے میں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھیے, 7 مرتبہ. نمبر 3, سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھیے. پڑھ کر بیمار پر دم کیجئے, پانی پر دم کر کے اس کو پلائیے, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یہ عمل کر لینے کے بعد باقی امور اللہ کے حوالے کیجئے. ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے, نہیں ٹھیک ہوا تو اس میں بھی اللہ کا کوئی فیصلہ ہے, اس کے اوپر یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ 2-4 باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں. اگر کسی کو نظر نہیں لگنا ہے ہمارے ذریعے سے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث میں بتایا, اللہ برکتا, تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے, کوئی شخص اچھا لگے, کوئی چیز اچھی لگے, دل میں اچھائی کا خیال آئے, زبان سے اگر ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ساتھ میں بارک اللہ کہہ دیجئے یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 دعائیں پڑھ دینے سے ہماری نظر اس کو نہیں لگے گی. اور بڑے کہتے ہیں, بڑے بوڑھے حضرات, کہ اکثر و بیشتر گھروں میں اولاد کو سب سے پہلے نظر ان کی ماں باپ کی لگتی ہے, کیونکہ اولاد کی خوبصورتی سب سے پہلے ماں باپ ہی کے دماغ میں آتی ہے. اگر وہ زبان سے یہ کہہ دیں آج کی تو اچھا دکھ رہا ہمارا بچہ, ماشاء اللہ نہیں بولے, لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بولے, بارک اللہ نہیں بولے, ان کی بھی نظر لگ جاتی, ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. 3 باتیں. نمبر 1, کسی کو نظر لگ گئی, نظر لگانے والے کا پتہ ہے تو یہ طریقہ ہے, اس طریقے پر علاج کیا جائے. نمبر 2, نظر لگ گئی, نظر لگانے والے کا پتہ نہیں ہے تو وہ 3 دعائیں جو میں نے ابھی بتلائی ہے وہ 3 دعائیں پڑھیے. نمبر 3, اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ پڑھنا چاہیے یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. 3 باتیں ہو گئیں. آخری بات, اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگے, ہم دل میں بول لیے, دماغ میں سوچ لیے, زبان سے نہیں بولے تو نہیں لگتی نظر. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ زبان سے بول دیے ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں بولے تو لگتی. یہ ہے ترتیب. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے. ریکارڈنگ ہوتی ہے ساتھیوں کے پاس, اگر کسی کو چاہیے, ان کے پاس ہے, عرفان صاحب کے پاس, ان سے لے لیجئے ساری چیزیں. میرے پاس بھی ہے, میں بھیج دوں گا 2-4 ساتھیوں کو, ان سے حاصل کر لیجئے. فائدے کی باتیں ہیں, صبح سے شام تک کی زندگی سے متعلق امور ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ مجھے, آپ کو, سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھنے اور عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.